اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ نمبر 15 کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے پیج سے حاضر ہوں۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوئی جس پر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہوئی جو تاخیر تو کچھ وجہ تاخیر بھی تھی، تو یہی معاملہ درپیش تھا۔ خیر، اب ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 15 کا باقاعدہ آغاز سورۃ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت واقعہ معراج کا تذکرہ فرماتے ہیں، زمینی سفر واقعہ معراج۔ آیت نمبر 2 تا 3 میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت ربانی کا سبب اللہ ہی پر بھروسہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 تا 7 میں بنی اسرائیل پر عروج اور زوال کے 2 ادوار کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 8 تا 10 کے اندر آیت نمبر 8 تا 10 میں عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ سے کوئی چیز معین نہ مانگ لو بلکہ ہر چیز کے اندر بھلائی مانگو۔ آیت نمبر 12 میں بتایا گیا کہ رات اور دن اللہ کی رحمت کی 2 نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 12-13 میں بتایا گیا کہ کوئی چیز منحوس نہیں، ہر بری اور اچھی تقدیر اللہ نے خود طے کر دی ہے، لہٰذا بلا وجہ کے وہم میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 15-17 میں بتایا گیا کہ قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے، کہ پہلے قوموں پر حق واضح کیا جاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے تو پھر ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ آیت نمبر 18-22 میں بتایا گیا کہ طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے طلبگار ہو، جو بھی چیز مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گی، دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 23-25 میں بتایا گیا کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، والدین کے حقوق پورے کرتے رہو۔ آیت نمبر 26-30 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 31-35 کے اندر مال، جان، آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات دی گئی ہیں کہ کس کس طریقے سے ان چیزوں کا تحفظ کرنا ہے۔ آیت نمبر 36 میں علم کی فضیلت کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں انسانوں کو اپنی اوقات پہچاننے کی اور اپنی اوقات یاد رکھنے کی تلقین کی گئی کہ انسان گردن اکڑ کر چلنے سے پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا اور زور سے قدم مارنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 38-40 میں بتایا گیا کہ اللہ کا ہر حکم حکمت کے تحت ہے، لہٰذا اس حکمت کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں اپنی چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اپنی خواہشات کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 41-44 میں اللہ کی بلند شان کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 45-48 میں سرداران قریش کی محرومی کا ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں تک حق بھی آیا لیکن ان لوگوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی میں چلے گئے۔ آیت نمبر 49-52 میں آخرت کے حوالے سے مشرکین کے 3 تنزیہ سوالات اور ان کے جوابات کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں خوش کلام انسان کو شیطان کی ناکامی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، دین کے مطابق ہوتا ہے، لوگ اس کے گرد مکھیوں کی طرح آتے ہیں اور ایسے شخص پر شیطان کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان اپنا سر خاک آلود کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے دینی خوش اخلاقی کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی شیطان کی ناکامی قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 54-55 میں بتایا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ آیت نمبر 56-57 کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 58 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی برقرار رہے گی، جب قیامت آئے گی تو تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تمام احوال کاتب تقدیر نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 59 کے اندر فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اگر فرمائشی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو اس کے باوجود ان لوگوں نے حق کو نہیں ماننا اور یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ بھی ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے والی قوموں نے بھی یہی کیا تھا کہ معجزے مانگے تھے، معجزے مانگنے کے بعد ان لوگوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا تو ان پر عذاب بھیجا گیا۔ اس امت پر چونکہ عذاب آنا نہیں ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو یا مشرکین نے جو معجزات مانگے تھے اللہ نے وہ ان کو نہیں دیے۔ آیت نمبر
60 کے اندر متشابہات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 61-62 میں ابلیس کی انسان دشمنی کا تذکرہ ہے کہ اس نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس کا تذکرہ کل آیا تھا کہ شیطان بھی اس کو ہی گمراہ کر سکے گا جو گمراہ ہونا چاہے گا، ورنہ وہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 66-69 میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسان ان کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے، اور اسی ناشکری کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت بعض اوقات وہ نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 71-72 میں بتایا گیا کہ جس شخص تک حق پہنچ گیا، حق کے پہنچنے کے باوجود اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 73-75 کے اندر بتایا گیا کہ کافروں کو دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، حق سے دی، قرآن سے دی، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے، جن کی ہر بات تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہی لوگ دشمن بن گئے۔ 40 سال کی عمر تک صادق اور امین کہتے رہے، لیکن بعد میں دشمنی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ آیت نمبر 76-77 میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیار رہیں۔ آیت نمبر 78-79 میں 5 وقتی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 80-81 کے اندر ہجرت غلبہ دین کا آغاز ہے کہ جو لوگ ہجرت کریں گے وہ لوگ دین کے غلبے کے اندر معاون ہوں گے، اللہ ان سے بہت خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 82 کے اندر بتایا گیا کہ عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے، عروج بھی آئے گا تو قرآن سے آئے گا، زوال آئے گا تو قرآن کو چھوڑنے سے آئے گا، کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آیت نمبر 83-85 میں بتایا گیا کہ دنیا کے حالات کا تاثر مت لو۔ انسان کی ناپختگی ہوتی ہے کہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تکلیف پر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے حالات انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑنے، نعمتیں بھی عارضی ہیں، تکلیف بھی عارضی ہیں، دونوں صورتوں میں صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، اصل نتائج دونوں صورتوں میں قیامت کے روز ہی ظاہر ہوں گے۔ آیت نمبر 85 میں روح کی حقیقت مشرکین پوچھتے تھے کہ روح کہاں جاتی ہے، تو قرآن میں جواب دیا گیا کہ روح کی حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے، نبی کو نہیں ہے۔ آیت نمبر 86-89 کے اندر 86-87 میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے، لیکن سب سے بڑا فضل اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ قرآن کا نازل کرنا تھا، قرآن کا نزول تھا۔ آیت 88-89 میں مشرکین کو چیلنج دیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ جو قرآن ہے یہ نبی کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی ایسا ایک قرآن بنا کر دکھا دو۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہے، اور قرآن جیسا کلام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 90-93 میں مشرکین کے فرمائشی معجزات کی فہرست ہے جو اللہ کی طرف سے مسترد کر دی گئی۔ آیت نمبر 94-96 میں بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے تمام کے تمام بشر دے، تمام کے تمام انسان دے، اس چیز پر تعجب نہ کرو۔ آیت نمبر 97-100 کے اندر جو گمراہ لوگ ہیں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، المناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان کے قصے قرآن میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ بعد کی قومیں ان کو دیکھیں، ان سے سمجھیں، سبق حاصل کریں اور ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ آیت نمبر 101-103 میں فرعون کی ہٹ درمی اور بربادی کا تذکرہ آیا ہے، یعنی یہ پچھلی صورتوں کا ربط ہے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ قرب قیامت کے قریب مشرکین کو اور یہود کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا جمع کر دیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فرق ہو جائے، امتیاز پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 105-109 کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 110 کے اندر بتایا گیا کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، ساری اچھی صفات بھی اللہ ہی کی ہیں، ان پر تم فخر کرو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 111 میں توحید باری تعالیٰ کا خزانہ بیان کیا گیا ہے، اس میں توحید نظری، توحید عملی، توحید فکری اور ہر طرح کے شرک کی نفی کا بیان جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے اور نظری و عملی دونوں اعتبارات سے توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے والی سورہ مبارکہ ہے، بہت سارے لوگ اسے جمعہ کے دن برکت کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں۔
آیت نمبر 1 تا 3 میں قرآن مجید کی عظمت اور پیغام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 تا 6 میں عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 9 تا 26 کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں دائی کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اس وقت ایک دائی کا، دعوت دینے والے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا کوشش کرنی چاہیے اور اس کی حقیقت اس وقت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگے، دشمنان حق کو تبلیغ کرے لیکن ان کو اہمیت نہ دے، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو حق قبول کر کے اس کا ساتھ دے گا اور جو اس کے راستے پر چلے گا وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ دوسری صورت میں لوگ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 32 سے 44 میں دنیا داروں کے لیے عبرت آمیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، زیادہ وقت ہو جائے گا۔ آیت نمبر 45-46 میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی ایک کھیتی ہے، اس میں جو کچھ بویا جائے گا وہی آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ آیت نمبر 47-49 میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے مختصر طریقے سے۔ آیت 54-56 میں انسانوں کی اکثریت کو جھگڑالو اور ہٹ دھرم قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 57-59 میں بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس تک قرآن کی حقیقت اور قرآن کی نصیحت چلی گئی لیکن وہ پھر بھی اصلاح پر آمادہ نہ ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کو ملے گی۔ آیت نمبر 60 سے لے کے آخری حصے تک 74 تک، اس پارے کے آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، خاصا طویل واقعہ ہے۔ اس کے اندر ایمانیات کا بھی واقعہ ہے، عبرت کا بھی واقعہ ہے، اس کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔